عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، ایک خبر بہت کل سے بڑی خبر ہے یہ کہ چائنا نے بروکری کی ایران سعودی عرب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ایران سعودی عرب کا مسئلہ ہے نا، وہ اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کا ریلیجیس مسئلہ ہے، شیعہ سنی کا، کہ سعودی عرب بیسیکلی ایک سنی ایکسٹریمسٹ کنٹری ہے، ایران ایک شیعہ ایکسٹریمسٹ کنٹری ہے۔ شیعہ سنی کا مسئلہ پروفٹ کے گزر جانے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا کہ پروفٹ کے داماد جو تھے حضرت علی، وہ کہتے تھے میں خلیفہ بنوں گا، اور ابو بکر کہتے تھے میں بنوں گا، اور اس میں وہاں سے یہ جھگڑے شروع ہوئے، اور ابو بکر خلیفہ بنے، زیادہ عرصے نہیں رہے، پھر واپس جھگڑا ہوا، پھر عمر بنے، اور عمر عثمان یہ دو خلیفہ بنے نا، جو یہ دونوں قتل ہوئے، اور پھر چوتھے خلیفہ علی آخر کار بنے، اور وہ بھی قتل ہوئے۔ یعنی پہلے 4 خلیفاؤں میں 3 تو قتل ہوئے، اور قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے اور صحابی تھے۔ تو عزیز دوستوں، جب علی کا قتل ہوا نا، اس کے بعد سے جھگڑا شروع ہوا۔ معاویہ کو 5واں خلیفہ بنایا گیا۔ معاویہ ایکچولی کاتب وحی تھے، یعنی وحی جب آتی تھی، قرآن وحی اس کو کہتے ہیں جو قرآن کا پارٹ آتا تھا، جبرائیل لے کے آتے تھے اللہ کی طرف سے، تو وہ لکھتے تھے، تو مختلف چیزوں پہ لکھ کے سائٹ پہ رکھ دیا کر جاتا تھا۔ اور معاویہ کا اپنا ایک حساب کتاب تھا۔ تو معاویہ بنو امیہ قبیلے کا لیڈر تھا۔ بنو امیہ قریش قبیلے کے، قریش جو تھا نا وہ مختلف قبیلوں کا ایک گروپ تھا۔ تو پروفٹ محمد اور حضرت علی بنو ہاشم سے تھے، لیکن بنو امیہ زیادہ بڑا قبیلہ تھا، جس سے عثمان تھے اور معاویہ جب خلیفہ بنے تو علی کے بیٹے حسن نے کہا کہ میں خلیفہ بنوں گا، تو 2 خلیفہ ہو گئے تھے۔ حسن کی ایک لیمیٹڈ فالوئنگ تھی، معاویہ اسٹرانگ پوری اسلامک سلطنت جی تھی، کیونکہ معاویہ کے ٹائم پہ پھر جو کیپٹل تھا اسلامک سلطنت کا وہ مدینہ سے کوفہ لے جایا گیا تھا، تو معاویہ کوفہ میں تھے، تو پوری اسلامک سلطنت اور جتنا لوٹ مار کا سامان آتا تھا جنگوں سے، مال غنیمت، وہ معاویہ کے پاس ہوتا تھا۔ تو 6-8 مہینے میں پھر حسن ختم ہو گئے، اور پھر حسن کو زہر دے کے مار دیا گیا، اور پھر حسین آئے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کربلا ہوا، اور وہ جس کا ماتم منایا جاتا ہے، وہاں سے شیعہ شروع ہوا۔ تو شیعہ بیسیکلی علی، حسن، حسین کو مانتے ہیں، اور اس حد تک بھی کچھ شیعہ ہیں جو علی کو پروفٹ محمد سے زیادہ مانتے ہیں، کچھ شیعہ علی کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ تو شیعہ سنی آج کا مسئلہ نہیں، شروع سے مسئلہ ہے۔ ایران بیسیکلی میجورٹی شیعہ کنٹری ہے، اور یہ ایکسٹریمسٹ شیعہ ہیں، وہاں کی سرکار ایکسٹریمسٹ ہے۔ شاہ ایران کے زمانے میں ایکسٹریمزم نہیں تھا، اور شاہ ایران کے زمانے میں کنگ عبدالعزیز جو کہ فاؤنڈر تھے، ان سے پھر ان کے بیٹے کنگ سعود کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں، تھوڑی بہت ظاہر شیعہ سنی کے حوالے سے ایک تھوڑی ناراضگیاں ہوتی تھیں، لیکن اتنا معاملہ خراب نہیں تھا۔ معاملہ خراب ہوا جب امریکہ اور یورپ کا اسپانسرڈ ایکسٹریمزم ایران میں انٹروڈیوس کرایا گیا، کیونکہ خمینی یہاں پہ پیرس اور جنیوا میں رہتے تھے، تو خمینی نے یہاں سے موومنٹ چلائی، اور پھر ایران میں ریولیوشن آیا، تو آف کورس یہ اسپانسرڈ تھا ان کا، اور یہ ایران میں ایکسٹریمزم لائے، اور سعودی عرب میں بھی پھر ایران کے خلاف ایک موومنٹ چلی، اور 79 میں ایران میں ریولیوشن آتا ہے، اور 81 میں عراق سے ایران کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس عراق ایران وار میں پورے گلف اسٹیٹ تھے نا، جو سعودی عرب، کویت، قطر، امارات، بحرین، عمان، یہ فنڈنگ کرتے تھے صدام حسین کو اس جنگ کے لیے۔ تو وہ جنگ 8 سال چلی ہے، اور یہ پچھلے 50 سالوں میں اتنا زیادہ لوگ کسی جنگ میں نہیں مرے جتنے ایران عراق وار میں مرے تھے، اور اس میں دونوں طرف سے ہتھیار امریکہ کا چلتا تھا، کیونکہ شاہ ایران امریکہ کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس نے بہت زیادہ ہتھیار جمع کیے تھے، اور صدام حسین تو تھا ہی امریکن ایجنٹ۔
تو ان دونوں کے پاس سے جو ہتھیار ایک دوسرے کو مار رہے تھے نا، وہ امریکن ہتھیار تھے. تو وہ پیورلی ایک امریکن سازش تھی جس سے کہ وہ جنگ شروع ہوئی. اور اس کے بعد سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کبھی بہتر نہیں ہوئے. ایران سعودی عرب پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ وہاں پہ شیعوں کو، جو مائنورٹی ہے چھوٹی سی نارتھ آف سعودی عرب میں، دمام، تہران وغیرہ میں، وہاں پہ شیعوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور سعودی عرب الزام لگاتا تھا کہ ایران میں جو مائنورٹی ہیں سنی، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو اس کو بہانہ بنا کے فائدہ امریکہ کو یہ ہوتا تھا کہ وہ عربوں کو خوب ہتھیار بیچ رہا تھا ایران سے ڈرا کے. اور یہ آج تک ہو رہا ہے. بیچ میں امریکہ نے عراق، جب ایران نے جنگ ونگ کا کوئی چانس نظر نہیں آیا کہ اس کا سعودی عرب سے کوئی جنگ ہوگی، تو پھر صدام حسین کو یوز کر کے ایک جنگ شروع کی گئی، عراق وار. اور اس میں پھر اربوں کا پیسہ امریکہ مفت میں نہیں آیا تھا. وہاں پہ عراق پہ جو بھی حملے ہوئے تھے اس کی قیمت سعودی عرب اور ان عرب اسٹیٹس نے دی تھی. کویت نے بھی پورا بلینز آف ڈالر اس جنگ میں لگائے تھے. اور عرب عراق وار تھی جو کہ ایکچولی امریکہ لڑ رہا تھا. اور اس کے بعد اب عراق میں بھی معاملہ ختم، عراق کو تباہ کر دیا. ایک زبردست اکانومی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو عراق میں بھی لوگ جاب کرنے جاتے تھے پاکستان، انڈیا وغیرہ سے. وہ ختم کر دیا. لیبیا تباہ کر دیا، سیریا تباہ کر دیا. اب ایران اسرائیل معاملہ شروع کرنے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ. اور ساتھ میں سعودی عرب کو بھی ڈراتا رہتا تھا. سعودی عرب میں اب ایک سینسیبل لیڈرشپ آ گئی ہے اور پرنس محمد چیزوں کو بڑا سمجھداری سے آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ ایک چیز دیکھیں کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ پچھلے 10-15 سالوں میں چائنا بہت زیادہ آگے بڑھ کے چیزیں کر رہا ہے. چائنا نے یہ کیا کہ اس کی اپنی اکانومی تباہ تھی تو اس نے پہلے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کیا. اور جب ایک وقت آیا کہ جب اس کی اکانومی زبردست طور پہ ڈیولپ ہو گئی تو اس نے چپ چاپ کسی دنیا کے معاملے میں نہیں جا رہا تھا، کہیں دنیا میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا، کچھ نہیں. اپنی اکانومی کو دنیا کی اسمال انڈسٹری پہ اس نے چھا گیا. اور دنیا کے ہر گھر میں ڈیولپ ورلڈ ہو ان ڈیولپ ورلڈ ہو، چائنیز چیزیں آ گئیں. اور جب چائنا کے فورن ایکسچینج ریزروز ٹریلینز آف ڈالر ہو گئے، چائنا کی انڈسٹری کا پہیہ زبردست چلنے لگا. دنیا بھر کی، خاص طور پہ امریکن کمپنیوں نے وہاں پہ اپنی فیکٹریاں لگا لی، ایپل اور یہ سب وہاں پہ بننے لگے. جب سب چیزیں ہو گئیں، اب چائنا نے کھل کے باہر آیا اور اس نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنی ہیجمنی کو امپوز کرنا شروع کیا. پہلے اس نے غریب ملکوں کو قرضے دے دے کے ان کے ساتھ وہ کیا، اور پھر آستے آستے بڑھتے اب جب ویسٹ کو ہوش آیا کہ ارے چائنا تو اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے، تو پھر ویسٹ چائنا کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا. اور کریکٹ اس کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے کریکٹ بھی چیزیں ہیں، کیونکہ آفٹر آل چائنا ایک ڈکٹیٹوریل رجیم ہے، ایک ڈیموکریسی نہیں ہے. پھر ان کی ہیومینٹی سے یا ہیومن رائٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر چائنا نے اوگر پروونس جو ہے اور تبت ہے، ان سب پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ لوگ چائنیز نہیں ہیں. اور اس طرح چائنا کے حوالے سے پروپیگنڈا صحیح تھا، لیکن یہ کچھ کر نہیں سکے. اب چائنا رشیا یوکرین وار میں رشیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو ایک بلاک بن گیا رشیا چائنا. اور اس میں انڈیا کو ویسٹ نے اپنی طرف گھسیٹنے کی کوشش کی تو انڈیا نیوٹرل رہا. انڈیا نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں. اب رشیا سے تیل خرید رہا ہے انڈیا تو دنیا کہہ رہی ہے انڈیا رشین بلاک میں ہے، لیکن انڈیا کی سب سے زیادہ ٹریڈ تو ویسٹ کے ساتھ ہے. تو پھر رشین بلاک میں کیسے ہوا؟ تو انڈیا نیوٹرل ہے. انڈیا کا رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے، چائنا کے ساتھ بہت زبردست ٹریڈ ہے، اور ویسٹ کے ساتھ بھی ہے. اب چائنا افغانستان میں انوالو ہو رہا ہے، چائنا پاکستان میں آلریڈی انوالوڈ ہے، چائنا افریقہ میں بہت زیادہ کنٹریز میں انوالو ہو رہا ہے. اب یہ چائنا نے زبردست جو یہ ٹرک چلی ہے وہ ہے ایران سعودی عرب ایگریمنٹ. اب کل جو ان کے درمیان چائنا میں ایران اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا ہے، سعودی عرب کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر
اور ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. اس میں طے ہوا ہے کہ اب دونوں کے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے وہ ختم تھے. دونوں میں کوئی ایک دوسرے کی ایمبیسیز نہیں تھیں، کچھ نہیں تھا. تو اب انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو ریسٹور کرنے کا اعلان کیا ہے. ایگریمنٹ ہوا ہے کہ بہت جلد اب دونوں ایک دوسرے کے ملک میں ایمبیسیز کھولیں گے. تو اس طرح جنگ کا ایک خطرہ ٹل گیا. اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اس پہ یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب کیا ہے کہ یہ سعودی عرب کے خلاف بھی پروپیگنڈا چلے گا اور ایران کے خلاف بھی چلے گا. میں نے آپ کو جب نیا رشیا یوکرین جنگ ہوئی تھی لاسٹ ایئر، تو آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب دنیا کے پاس آپشن آ گیا، کیونکہ دنیا کے پاس پہلے کوئی آپشن نہیں تھا، سب امریکہ کے محتاج تھے. اور امریکہ ایک گنڈے کی طرح، ایک بدماش کی طرح پوری دنیا میں دندناتا پھرتا تھا. اب دنیا کے پاس آپشن آ گیا ہے. وہ رشیا چائنا بلاک ایک کھل گیا، واپس ایک کولڈ وار شروع ہو گئی. اور سعودی عرب عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ کلوز ہوتا جا رہا ہے. اس سارے معاملات میں اب جو ہم یہ نیا کھیل دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران چائنا میں بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. اور سعودی عرب اور ایران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا 40% آئل، آپ رینیویبل انرجی، گرین انرجی وغیرہ کو کتنا بھی امپورٹنس دے دیں، ابھی آئل کی امپورٹنس کم نہیں ہوئی ہے. پیٹرول اس وقت سب سے بڑی کوموڈیٹی ہے جس پہ پوری دنیا کا پہیہ چلتا ہے، اور اس کی امپورٹنس ابھی آگے 20-25 سال تک ختم نہیں ہوگی. تو دنیا کا 40% آئل ایران، سعودی عرب. پھر عراق کو جو تباہ کیا ہے امریکہ نے، تو عراق میں بھی امریکہ کے خلاف نفرت ہے. لیبیا امریکہ کے خلاف نفرت ہے. تو اگر آپ عراق، لیبیا، ایران اور سعودی عرب کو ملا لیں تو دنیا کا 60-65% پیٹرول کی جو ضرورت ہے نا، وہ اس علاقے سے ہوتی ہے. اور یہ امریکہ کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے کہ جو امریکہ سے نفرت ہے عراق، لیبیا، ایران میں، اس کو رشیا چائنا ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے دنیا میں پاور کا جو بیلنس ہے نا وہ بگڑ سکتا ہے. امریکہ میں پرسوں ایک بینک ڈیفالٹ ہوا ہے. یہ امریکہ کی ہسٹری کا سیکنڈ بگیسٹ بینک ڈیفالٹ ہے. جب کرائسس آئے تھے 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ میں ایک گریٹ ریسیشن کہتے ہیں جس کو، اس میں اینرون شاید یا پتہ نہیں کون سا ایک بینک بہت بڑا تباہ ہوا تھا، اور اب یہ دوسرا بڑا بینک ہے. اور کل ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ 8 بینک امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے والے ہیں اینی ٹائم. امریکہ کا ٹریلینز آف ڈالر کا قرضہ ہے، جس میں میجورٹی قرضہ چائنا کا ہے. تو امریکہ کی اکانومی اس وقت سسٹین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان سے پہلے ہو سکتا ہے امریکہ ڈیفالٹ کر جائے. ٹھیک ہے، وہ گنڈا ہے، بدماش ہے، پوری دنیا کی بڑی پاور ہے، تو اس لیے وہ اپنی بدماشی کے زور پہ اس کو کنٹینیو کرے گا. لیکن امریکہ اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں ہے، بہت زیادہ مسئلے میں ہے. اور ایسے میں چائنا رشیا بلاک. اب کل ہی میں امریکن اخبار کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں آیا تھا کہ رشیا یہ جنگ جیتے گا، رشیا یہ جنگ ہر حالت میں جیتے گا، یوکرین وار. اور اب ویسٹ اس میں اس سے آگے اب بڑھ نہیں سکتے. یہ جتنی بھی انہوں نے اپنا زور لگا لیا، بلینز آف ڈالر دے دیے. اب ان کی عام آدمی، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ امریکنز کے کئی اکاؤنٹس ہیں جو اس جنگ کے خلاف بات کر رہے ہیں. یورپ میں عام آدمی کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جنگ ان کے لیے نقصان دہ ہے، بربادی ہے ان کی. اور چائنا کا بھی ایک گلوبل ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ جون تک رشیا یوکرین وار ختم ہو جائے گی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ جس بدماشی سے امریکہ لیبیا، عراق میں مارتا تھا نا لوگوں کو، جیسے آپ نے دیکھا کہ قذافی کو مار دیا، لیڈر تھا ان کا، صدام حسین کو مار دیا انہوں نے. کیا آپ سمجھتے ہیں پوٹن نہیں مار سکتا زیلنسکی کو؟ معمولی سی بات ہے اس کے لیے. اتنی پاور رکھتا ہے یہ کہ 2 منٹ میں پورے کیف کے اوپر حملہ کر کے سب کچھ تباہ کر سکتا ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو، یہ امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ شرافت دکھا رہا ہے رشیا.
جس طرح امریکہ نے عراق اور لیبیا سیریا میں جس طرح انسانیت کی دھجیاں اڑا دی، ابو غریب جیل کی کہانیاں پڑھ لیں آپ گوانتانامو بے کی کہانیاں پڑھ لیں، تو رشیا نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں ابھی. تو جس دن رشیا امریکہ کے اسٹائل میں آ گیا تو 2 مہینہ میں معاملہ ختم ہو جائے گا. تو رشیا یوکرین وار ابھی آپ دیکھیں پچھلے کافی دنوں سے نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں لڑنے کے لیے، یوکرین کے پاس نہ کچھ ہے. اور اکانومی کے حوالے سے بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ نے جنگ شروع ہوئی، جب تو رشیا یوکرین جنگ شروع ہوئی تو انگلینڈ نے کہا کہ رشیا کی اکانومی کچھ دنوں میں تباہ ہو جائے گی، ہم نے سینکشنز لگا دی یہ وہ. تو وہ رپورٹ میں ایک پڑھ رہا تھا یورپین اخبار کی کہ انگلینڈ کی اکانومی تباہ ہو گئی، رشیا کی اکانومی بہتر ہوئی ہے. آپ کو رشیا میں کہیں کسی چیز کا کرائسس نظر نہیں آئے گا، نہ انفلیشن کا کرائسس ہے جو کہ ویسٹ میں کتنا ہے. میں بتا رہا ہوں یہاں پہ انگلینڈ میں ہماری زندگی بتا نہیں سکتا کس طرح گزر رہی ہے، کبھی کیا ختم کبھی کیا ختم، کبھی یہ ختم کبھی وہ ختم. یہی حال امریکہ یورپ وہاں سب کا ہے. لیکن رشیا میں آپ نے کہیں سنا ہے؟ اتنا پروپیگنڈا یہ رشیا کے خلاف کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں پہ آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں، وہاں پہ پیٹرول کا کرائسس ہے، وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں بھوک مرا ہو رہا ہے، ٹماٹر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ڈمکا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ویسٹ میں یہ خبریں ملیں گی. رشیا میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. رشیا کی اکانومی زبردست چل رہی ہے. انگلینڈ کی اکانومی کا حال خراب ہے. انگلینڈ میں ایک سے ایک کرائسس آ رہے ہیں، اور ایسے میں ان کی اپنی جو کالونیز کے لیں ایک طرح سے، اسکاٹ لینڈ ہے، ناردرن آئرلینڈ ہے، اس میں واپس الگ ہونے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں کرائسس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہ اس سارے سیناریو کا انٹرنیشنل پاور کے حوالے سے سچویشن ہے. ویبھو مجمدار جی، دھنیہ واد بھائی. ہائی سر، کین یو پلیز ٹیل ہاؤ سعودی ایران ٹائز ول افیکٹ انڈیا؟ دیکھیں، انڈیا ہے نا، دنیا میں کسی بھی جو ایشوز ہیں، کنٹروورشل ایشوز، اس میں پارٹی نہیں ہے. یہ انڈیا کی صدیوں پرانی ایک پالیسی ہے نا کہ ہم کسی دنیا کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے جس کا فائدہ آج انڈیا کو یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کا کوئی دشمن نہیں ہے. مطلب چائنا، پاکستان، تو یہ ایک پاکستان تو چلو ایک کریٹڈ ہے دشمن، ان کی اپنی ایک بدماشی ہے، ورنہ پاکستان سے انڈیا کا کیا کلیش آف انٹرسٹ تھا. چائنا بارڈر ڈسپیوٹ ہے، چائنا بھی ایک ایکسپیشنسٹ کنٹری ہے اور ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا کے، تو اس لیے ایک مسئلہ ہے. تو انڈیا کا دنیا میں کہیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے. تو ایران سے انڈیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں. ایران کی جو فوڈ، ڈیری اور بچری، اس کی جو ضروریات ہیں نا، دال، آٹا، چاول، یعنی آٹا مینز گندم، چاول، یہ جو گرینز ہیں، پھر ڈیری میں آ جاتا ہے دودھ، دہی وغیرہ کی چیزیں جو ہیں، اور مکھن چیز، اور تیسرا ہے بچری، گوشت کی جو ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایران کی 40% ضروریات انڈیا پوری کرتا ہے. اور پھر چابہار پورٹ ایران کی انڈیا کے پاس ہے، شاید ادانی جی کے پاس ہے. انڈیا کے پاس اسرائیل کی بھی پورٹ ہے، اسرائیل سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور اسرائیل سے بہت ہی زیادہ اچھے تعلقات ہیں، اور ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انڈیا کے سعودی عرب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو انڈیا کے دو بہت اچھے دوست، ایران اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو انڈیا کو تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے. اب کل کو یہ ہے کہ اب اسرائیل اگر امریکہ کے بیکنگ پہ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے یا کوئی جنگ شروع ہوتی ہے، دیٹ ول برنگ ڈسٹرکشن. لیکن ایران، سعودی عرب، اسرائیل یہ فزیکلی انڈیا سے اتنا دور ہے کہ اس کا انڈیا کو اتنا زیادہ اثر نہیں پڑنا. اس کا اثر پاکستان پہ پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارڈر ایران پہ اگر ایک جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان میں اینٹی اسرائیل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، مطلب نفرت بہت رکھی گئی ہے. تو امریکہ تو ظاہر ہے، اسرائیل از امریکہ، تو اس جنگ میں پھر پاکستان کو اگر امریکہ کی سپورٹ کرنا ہے تو ود ان پاکستان ایک ریزنمنٹ آئے گی کہ ہمارے ایک مسلم برادر ملک کے خلاف آپ یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں. ود ان پاکستان ایک ریزنمنٹ آ سکتی ہے.
اور اگر پاکستان ایران کی مدد کرتا ہے تو پھر پاکستان کا مالک تو امریکہ ہی ہے نا، تو ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ ظاہر ہے انڈیا کو فرق تو پڑتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ انڈیا کی بہت اچھی دوستی ہے، تو اس قسم کے کوئی اس میں انڈیا کو تھوڑا بہت وہ ہوگا، لیکن کوئی میجر انڈیا کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ کلیان بھائی نمسکار، کیسے ہیں بھائی؟ If Middle East problem will dissolve in future, then Saudi Arab can overlook Pakistan military's bases. Saudi Arab Iran diplomatics meeting organized. دیکھیں سعودی عرب ایران مسئلہ ختم ہونے کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ صدیوں کی ان کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور اس کو امریکہ اتنی آسانی سے ختم ہونے بھی نہیں دے گا۔ کوئی ایک چھوٹا سا ایشو ریز کر کے کچھ نہیں تو عراق کو بڑھا دے گا، کچھ نہیں تو اسرائیل سے ایران پہ حملہ کر دے گا۔ اب اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سعودی عرب اب ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا اس جنگ میں، سعودی عرب نیوٹرل ہوگا، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اور پاکستان میں ایئر بیس کی بات ہے تو سعودی عرب پاکستان میں جب جو چاہے ان کو مل جائے گا، ایون ایٹم بم بھی چاہیے تو پاکستان ان کو دے دے گا۔ پاکستان ایکچولی امریکہ کے کنٹرول میں ضرور ہے، لیکن سعودی عرب کا مورلی بہت زیادہ اثر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب ایران کی ایک ڈپلومیٹک گتھی سلجھی ہے۔ ابھی آپ اس ایشو کو ختم یا ڈیزالو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ابھی دلی دور است، ابھی تو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ایمبیسیز کھولنے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیار محبت بڑھ گیا ہے، ابھی بہت دور ہے معاملہ۔ پون کمار جی نمسکار۔ ڈڈ محمد بن سلمان پٹ ریسٹرکشنز آن سیلیبریٹنگ رمضان ان سعودی عرب؟ واٹ آر پاکستان از سیئنگ اباؤٹ اٹ؟ نہیں دیکھیں، ریسٹرکشنز کیسے کر سکتا ہے؟ سعودی عرب کی اکانومی میں پیٹرول کے بعد سب سے زیادہ جو ریونیو آتا ہے نا وہ حج عمرے سے آتا ہے، اور رمضان میں سب سے زیادہ عمرہ ہوتا ہے۔ اس نے کچھ رولز بتائے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر ملک کو یہ رولز اپلائی کرنے چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی لاسٹ رمضان میں کہ الفرڈ علاقہ ہے ایک دن میں وہاں پہ گیا تو روڈ پورا بلاک کر دیا تھا، اور روڈ پہ دسترخوان بچھا کے دونوں طرف افطار کے ٹائم پہ لوگ بیٹھے ہیں، پورا روڈ بلاک کر دیا تھا الفرڈ، ٹریفک ختم، اور پولیس وہاں پہ کھڑی منہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کریں گے، سینکڑوں لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے دسترخوان بچھا کے۔ سعودی عرب میں بھی یہ ہوتا تھا، ہر مسجد میں افطاری ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہر مسجد میں افطاری ہوتی ہے، اور کیا مسجد میں جتنے نمازی ہیں مغرب کے ٹائم پہ افطاری ہوتی ہے۔ اور دیکھیں آپ کو تھوڑا سسٹم نماز کا سمجھنا ہوگا کہ نماز کی جب اذان ہوتی ہے نا، اس کے بعد کچھ نماز ہوتی ہے، کسی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں، کسی میں 4 رکعت ہوتی ہیں، وہ امام جب نماز پڑھاتا ہے نا اس سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو اذان اور امام جب فرض ہوتے ہیں نا، جو ہر نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر کہ آپ نے سجدہ کیا ایک، پھر آپ کھڑے ہو گئے، اب دوسری، تو ہر نماز کی کچھ رکعتیں ہوتی ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ تو مغرب کی نماز ایسی ہے کہ اذان اور فرض یعنی امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کے بیچ میں کوئی رکعت نہیں ہے، تو اذان ہوتی ہے، اس کے 2-3 منٹ بعد فوراً فرض شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اذان مغرب کی ہوتی ہے نا تو آپ کو افطار کرنا ہے، روزہ توڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد لوگ کیا کرتے ہیں، کھجور کھائی، پانی پیا، اور پھر فرض ادا کرنے شروع کر دیے۔ تو پھر مسجد میں جب فرض ادا کر دیتے ہیں اس کے بعد دسترخوان بچھا کے سب کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ افطاری کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے مسجد میں افطاری پہ بین کیا ہے۔ دوسرا، محمد بن سلمان نے کہا کہ بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے نماز کا، اذان وغیرہ کا؟ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، سب کو پتا ہے کہ فجر کتنے بجے ہوتی ہے، ظہر کتنے بجے ہوتی ہے، عصر کتنے بجے ہوتی ہے۔ وہ وہاں پہ اپنے خود آئیں، ان کا فرض ہے، اللہ نے ان کے اوپر نماز فرض کی ہے، وہ خود آئیں، ہم کیوں اعلان کریں لاؤڈ اسپیکر سے؟ لاؤڈ اسپیکر الاؤڈ نہیں ہے، مسجد میں افطاری الاؤڈ نہیں ہے، بچوں کو مسجد میں لانا الاؤڈ نہیں ہے۔ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ اعتکاف کے لیے رجسٹریشن ہوگی، آئی ڈی کارڈ دکھانا ہوگا، اور سرویلنس ہوگی ہر مسجد میں جو اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ایک رولز بنائیں،
اور اس پہ ظاہر ہے پاکستانی تو ناراض ہوں گے. پاکستانی تو کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر آدمی 24 گھنٹے بس ان کے رنگ میں رنگ جائے. تو پاکستان تو ایک جاہلوں کا معاشرہ ہے، اور اس کا اس سے کیا مسئلہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹل نیکسٹ ویکینڈ. دھنیہ واد.